ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج جو حصہ ہم نے کلام مجید کا نماز تراویح میں سنا ہے، جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ یہ جو 6 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، یہاں سے قرآن حکیم کی صورتوں کا دوسرا سیٹ شروع ہوتا ہے۔ پہلی صورتیں جو تھیں وہ سب الطوال تھیں، 7 لمبی صورتیں جو قرآن حکیم کا بنیادی تعلیمات کا خلاصہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ اب یہ جو صورتیں ہیں یہ معین کی صورتیں ہیں، جن میں اللہ جل شانہ نے اگلے دور میں قرآن کو عمل میں لانے کے لیے جو جماعت کھڑی ہوگی عرب سے، قریش سے، ان کو کس صلاحیت سے آراستہ کرنا ہے اور ان کے اندر اگلے دور کی امامت اور قیادت کی کیا اہلیت پیدا کرنی ہے، اور ان کے اندر خرابیاں اور خامیاں کیا موجود ہیں، ان کو قرآن پاک کی ان صورتوں نے موضوع بحث بنایا۔ اس لیے ان کے ذہنوں کو، عرب کی ذہنیت کو قرآن کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، عقائد کے تصورات کے اعتبار سے، ان کے معاشرتی سماجی خرابیوں کے حوالے سے قرآن حکیم نے تفصیل سے اس موضوع بحث بنایا۔ یہ سورہ یونس ہے، اس کا بنیادی موضوع قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت اور رسالت کی اہمیت اور عظمت ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محکم اور مضبوط کتاب ہے۔ اس لیے جب قرآن نازل ہوا تو اس دور کے جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے، ائت بقرآن غیر ھذا، آپ ہمارے لیے نیا قرآن لے کر آئیں، او بدلو، یا اس قرآن پاک میں ہمارے مفادات کے مطابق تبدیلیاں کریں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہمارے مفادات وہ محفوظ ہو جائیں۔ یہ تو عام لوگوں کی کتاب ہے، یہ تو سب لوگوں کی کتاب ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، نیا قرآن لے کر آئیں جس میں کچھ ہماری پروٹیکشن بھی ہو۔ بڑے لوگ وہ اپنی پروٹیکشن رکھتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، نام عوام کا ہوتا ہے، الو اپنا سیدھا کرتے ہیں۔ ہر دور کے سردار، ہر دور کے وڈیرے وہ یہی طریقہ واردات رکھتے ہیں کہ قوموں کو بیوقوف بناؤ اور علم کے اعتبار سے، مفادات کے اعتبار سے اپنے مفادات کا تحفظ کرو۔ تو پیغمبر کو کہتے ہیں آپ ہماری رعایت کریں اور ہمارے لیے قرآن نیا لے کر آئیں، یا اسی میں تو ہمارے مفاد کے مطابق تبدیلیاں کر لیں، ترمیم کر لیں، 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، یہ کئی ترمیمیں چلتی رہتی ہیں۔ ہر طبقہ اپنے مفادات کی ترمیمیں کرتا ہے اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے منصوبے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن نے جواب دیا پیغمبر کی طرف سے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دے ان کو میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے مفاد کے لیے تبدیلی نہیں کرتا ہوں، تمہارے لیے کیسے کروں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کا اتباع کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین کے علم کا میں فرما بردار ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو تمہیں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ اب تمہیں اگر میری زندگی پر کوئی شک ہے تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر ایک لمبا دور گزارا ہے۔ اب قرآن کی صداقت اور نبوت کی صداقت، ان دونوں کو قرآن نے تسلیم کروایا۔
اور پھر ان کے یہاں جو شرک موجود تھا، کفر موجود تھا، تنگیاں موجود تھیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا دلائل کے ساتھ۔ ان کی ذہنیت کو، جاہلیت اور عرب کی ذہنیت جو اس دور میں مصنوعی ذہنیت پروان چڑھی تھی، اور ان کا ذہن بن گیا کفر اور شرک کا، طبقات کا، ظلم کا اور حرام کھانے کا، شراب نوشی کا اور مختلف قسم کی سماجی بیماریوں کا، جو ان کا ذہن بن گیا تھا، قرآن نے اسے توڑ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے، ام یقولون افترا، تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر خود قرآن گھڑ کے لے آیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن صحیح نہیں ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ فرمایا وہ نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 صورتیں اس جیسی 10 آیات بنا کے لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ چلو ایک ہی آیت، پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ، 10 بھی نہیں بنا سکتے۔ سورہ ہود میں اس کی طرف توجہ دلائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانو غور کرو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اب تمہارے پاس یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے واعظ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دل کی بیماری تکبر، حسد، کینہ، نفرت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی رائے کو صحیح قرار دینا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، مال کی محبت، یہ دل کے امراض ہیں۔ وشفاء لما فی الصدور، فرمایا یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا بن کر آیا۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اتنی خوبیوں کا حامل بن کر آیا۔ اب قرآن حکیم آ کر فرمایا تمہیں حلال اور حرام کا فرق بتاتا ہے۔ اب قرآن کے آ جانے کے بعد انسانوں کے لیے راستہ کھل گیا کہ جی اللہ کے دوست بنے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی کی پہچان قرآن نے نتیجہ بیان کیا، وہ خوف اور غم ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ دوسرا 2 نشانیاں بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے۔ اب اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو متقی ہوں اور سچے ایماندار ہوں۔ اب یہ اللہ کے دوست ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، عزت کی، غلبے کی، عدل و انصاف کی، دنیا میں حقوق اور تحفظ کی، انسانیت کی خدمت کا راستہ ان کو اللہ نصیب کرے گا، اور آخرت میں جنات ہیں، نعمتیں ہیں، باغات ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے بتایا کہ دیکھو ہر دور کا نبی وہ دین حق لے کر آیا، جس دور کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی وہی تباہ ہوئے۔ اب ذرا نوح علیہ السلام کا دور کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اللہ نے فرعون کو کس طرح غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اس لیے لمبا عرصہ محنت کی۔ ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے ان پر ایمان لانے والوں میں قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ فرعون کے دباؤ میں رہتے تھے اور وہ ڈرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے چند نوجوان انہوں نے دین حق قبول کر لیا۔ الا ذریۃ من خوف علی خوف من فرعون وملئہ، فرمایا وہ فرعون کے خوف اور ڈر میں مبتلا تھے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے اکثر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی محنت کا اثر پیدا ہوا کہ فرعون کی غلامی سے نکلنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ترتیب سمجھائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگلے دور کی تیاری کرو، تم ہماری تعلیمات سمجھو۔ اب باہر آ کر تم ہمارے پاس بیٹھو گے تو فرعون کی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کوئی موسیٰ کی بات تو نہیں سن رہا، کوئی ان کے پاس تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اب وہ ان کو یہاں سے سزائیں دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ کار، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو کہا بنی اسرائیل کے ہر گھر کے اندر آپ اپنا پروگرام شروع کر دیں۔ ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا،
ان کے گھروں کو آپ اپنا مرکز بنا لیں، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان کے گھروں کو قبلہ بنا لیں، مسجد بنا لیں، عبادت گاہ بنا لیں، تربیت گاہ بنا لیں۔ فرعون کا توڑ، اس کے ذہن کا توڑ، اس کے خوف اور غلبے کا اثر وہ اوپر نہ آئے، پر میں گھروں کے اندر پہنچ جاؤ۔ اب گھروں میں پہنچ کر ہر گھر کو تیار کر لیا، چونکہ تھے تو سارے بنی اسرائیل آپس میں رشتہ دار، گھروں میں آنا جانا بھی آسان، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہر گھر کو تربیتی مرکز بنا دیا، اور پھر اس کے اندر فرعون کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف ان کی ذہنیت بیدار کی کہ غلامی سے نکلو، پستی سے نکلو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ فرعون ان ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے دنیا میں فرعون کو مال و دولت دیا، حکومت اور جاہ اور اقتدار دیا، کہ بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، حق کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اب لہٰذا جب تک ان کا مال نہیں چھنے گا، ان کی چیزیں نہیں چھنے گی، ان یہ تباہی کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک یہ قوم نہیں اٹھ سکتی۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں ایسی سختی پیدا کر کہ یہ حق کے مقابلے میں کھڑے اور ٹوٹ کر مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ اب یہ کسی اور دنیا میں حق کے قبول کرنے کی استعداد سے محروم ہو گئے فرعونی، لہذا واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، اب ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب علیم نہ دیکھیں۔ اب اللہ نے فرعون کو غرق کرنے کا منصوبہ بنایا، اب فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل سامنے دیکھ رہے ہیں، جب ڈوبنے لگا اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو ہمارے غلام بنی اسرائیلی مانتے تھے۔ اب جب ڈبکی لگی نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی بحر قلزم میں ڈبکی لگی تو فرعون فوراً پکار اٹھا کہ اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو منکر تھا، نافرمان تھا، اور تو اس وقت فسادی تھا، ہاں اب تیرا ایمان قبول نہیں، ہاں ہم تجھے عبرت کے لیے، نمونے کے لیے قائم رکھیں گے۔ اب اس کا جسم آج تک محفوظ ہے، وہ فرعون جس کا طوطی بولتا تھا آج اس کو کون جانتا ہے؟ وہ بھی قرآن کی تاریخ کے ذریعے سے جانتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے ذریعے سے جانتے ہیں وہ فرعون کو، اب اسے کوئی جانتا نہیں، دنیا میں نیست و نابود ہو گیا۔ قرآن نے سمجھایا، سورہ اسی طرح سورہ ہود ہے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم کی عظمت بیان فرمائی، اور قریش کی جو ذہنیت مسخ ہو چکی ہے، اس مسخ ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر سے شرک کا اثر ختم ہو، اللہ تعالیٰ نے عرب قوموں کا حال ان کو سنایا، نوح علیہ السلام کا، اسی طرح قوم عاد کا، قوم سمود کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات سنائے کہ یہ دیکھو یہ اپنے دور کے نبیوں کی بات نہیں مانی، حق بات پر عمل نہیں کیا تو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے دیکھو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سنایا، لیکن قوم اپنے متکبر سرداروں کی ماتحتی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو اللہ نے عذاب عام بھیج کر طوفان نوح، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں 80 کے قریب، اور کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ ما آمن لموسیٰ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اللہ نے بتا دیا کہ اے نوح اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی دھرتی کو، اس دھرتی کو ان سے پاک اور صاف کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی کشتی تیار کریں۔ اب نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے ہیں، رہتے تھے وہ پہاڑوں کا اور وہ وادیوں میں اس میں رہتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں کون سا طوفان، یہاں طوفان آئے گا یا پانی آئے گا۔ نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے تھے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے ہیں، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قوم کے سردار گزرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ نوح کا دماغ خراب ہو گیا، لوگوں کہتے دیکھا نہیں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کشتی بنا کر کیا کرے گا؟ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، کہا تم آج مذاق کر لو، کل ہمارا دن بھی آنے والا ہے، پھر ہم تم سے مذاق کریں گے۔ وہ دن بھی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح جب تیرے گھر کے تنور سے فوارہ پھوٹے،
اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب تندور سے فوارہ پھوٹے تو اس وقت فسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، فرمایا ہر چیز دنیا میں مخلوقات جتنی ہیں، جو پرندے ہیں، چرند ہیں، حیوانات ہیں، ہر ایک کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لے، تاکہ اگلا دور جب انسانوں کا آئے تو ان کی ضرورتوں کا سامان پھر ان کو میسر آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے رسول ہیں، پہلے رسول۔ دنیا میں رسولوں کی تعداد 313 اور نبیوں کی تعداد 1,44,000 نبیوں کی تعداد ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، جن کو قرآن حکیم نے مختلف مواقع پر نمونے کے طور پر بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، قوم کا بگڑا ہوا مزاج ختم کرنے کے لیے لمبا عرصہ محنت اور مشقت اٹھائی۔ قوم ان کو روزانہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ نوح علیہ السلام ان کے گھروں میں پہنچ جاتے، مجلسوں میں پہنچ جاتے اور انہیں بتاتے کہ تم غلط کر رہے ہو، جھوٹے کام کر رہے ہو، تکبر کرتے ہو، تم غلط کام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، رزق حرام کماتے ہو، شرک کرتے ہو، اب یہ تمہاری تباہی اور بربادی کی بنیاد بنے گا۔ تو وہ نوح علیہ السلام کو پتھر مار مار کر پتھروں میں دبا دیتے، پھر جبرائیل امین آتے، وہ آ کر پتھر ہٹاتے، نوح علیہ السلام کے وہ جسم پر ملتے، اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام پھر دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو کر صبح پھر ان کے میدانوں میں ہوتے۔ اب روزانہ یہی کام ہے، 950 سال، کہنا آسان ہے، مسلسل ایک ہی بات روزانہ وہ سناتے رہے۔ وہ نوح علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں تو نوح علیہ السلام ان کے ہر اعتراض کا جواب دیتے ہیں، لاجواب ہو گئے۔ تو آخری موقع آ گیا کہ کسی بات کو تم نے نہیں سنا تو اللہ نے فرمایا قال ارکبوا فیہا، اب کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کا نام پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا بھی ہے، اس کشتی کا رکنا بھی ہے،